السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ جب یریکہم آپ کو دکھا رہا تھا وہ کافر اللہ فی میں منامک آپ کی نیند، قلیلا تھوڑے، ولو اور اگر اراکا وہ آپ کو دکھاتا ہم وہ کافر کثیرا زیادہ، لفشلتم البتہ تم پھسل جاتے، ولتنازعتم اور البتہ تم جھگڑا کر بیٹھتے، فی الامر معاملے میں، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم معاملے کو درست رکھا، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات والی الصدور سینوں، وَإِذْ اور جب یریکموہم وہ دکھا رہا تھا تم کو وہ کافر، اذ التقیتم جب تم ان سے ملے تھے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑے، ویقللکم اور تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضیا تاکہ پورا کر دے اللہ امرا معاملے کو، کانا جو ہے مفعولا کیا ہوا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجع لوٹائے جائیں گے، الامور معاملات۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا جب اللہ آپ کو وہ کافر آپ کی نیند میں تھوڑے دکھا رہا تھا، ولو اراکہم کثیرا اور اگر وہ اللہ آپ کو زیادہ دکھاتا، لفشلتم البتہ تم پھسل جاتے، ولتنازعتم فی الامر اور تم معاملے میں جھگڑا کر بیٹھتے، ولیکن اللہ سلم اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سالم رکھا، درست رکھا، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ سینوں والی کو جاننے والا ہے، اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا جب وہ تم کو وہ کافر تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھا رہا تھا جب تم ان سے لڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور وہ تمہیں کم کر رہا تھا ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ پورا کر دے اللہ اس معاملے کو جو ہونے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف ہی معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان پر ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا، وہ نعمت یہ تھی کہ جنگ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ کافر بہت تھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ کافر تو بڑے تھوڑے ہیں جو لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمانوں کا دل اس سے مضبوط ہو گیا، اچھا یہ تھوڑے ہیں پھر تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان خوش ہو گئے، دل مضبوط ہو گئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں دیکھا نا تو ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ یہ کتنے ہیں، تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ 70 سے زیادہ نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ 70 ہیں، اور وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کا لشکر تھا، اور اس کی دلیل وہ جاسوس ہی ہے کہ جس کو یہ پکڑ کے لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ اس کو مارتے، تو وہ مار کھا کر کہہ دیتا کہ میں ابو سفیان کے لشکر سے ہوں، اور جب اس کو چھوڑ دیتے پھر اس کو پوچھتے بتا تو کس کے لشکر سے، وہ کہتا میں تو قریش کا بندہ ہوں، ابو جہل کے لشکر کے ساتھ آیا ہوں۔ آپ نے اس سے یہ پوچھا تھا نماز کے بعد کہ بتاؤ لشکر کے اندر کتنے افراد ہیں؟ اس سے کہا مجھے یہ نہیں پتا کتنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ بتاؤ کتنے اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا لوگ جو ہے نا
وہ 900 سے 1000 کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ بصیرت والے تھے کہ ایک اونٹ کو تقریباً معمول کے مطابق 100 بندہ کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افراد قوم جو ہے نا یہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر کیا دکھایا؟ تھوڑے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب تو جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر حقیقت کے اندر تو کافر تھوڑے نہیں تھے، حقیقت کے اندر تو وہ زیادہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو تھوڑا کیسے دیکھ لیا؟ یہ تو نبی کا خواب ہے، کسی اور کا خواب تو نہیں ہے۔ اس کے اہل علم نے کئی جوابات لکھے ہیں۔ ان جوابات میں سے ایک یہ ہے، اگر آپ مسلمانوں کو اور فرشتوں کو ملا کر تقابل کریں تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کافروں کی تعداد تھوڑی تھی۔ دوسرا، اس کی تطبیق یہ پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جنہوں نے کسی بھی وقت کے اندر مسلمان ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے اندر نہیں دکھایا کہ یہ آنے والے وقتوں میں مسلمان ہیں۔ اللہ نے اتنے کی دکھایا کہ جتنوں نے مرنا ہی کفر پہ تھا، اور وہ تھوڑے سے تھے، وہ تھوڑے سے لوگ، تو ان کے مقابلے میں 313 مسلمان واقعی زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنی جنگیں بھی کی ہیں نا، ان کے اندر ٹوٹل افراد کتنے مارے ہیں کافروں کے؟ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ یہ سینکڑوں سے تجاوز نہیں کرتے، ہزاروں تک نہیں جاتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مارے کتنے ہیں کافر؟ آپ ٹوٹل جمع کر لیں ان کو، کتنے کے نکلیں گے؟ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے مومنوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ اب اگلا مرحلہ دیکھیں، یہ تو تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے کا خواب۔ جب جنگ شروع ہوئی نا، پھر ایک نیا منظر سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دکھا رہا تھا کہ کافر تھوڑے ہیں، اور کافروں کو دکھا رہا تھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان یہ بھی ہمت کر کے پکڑیں ان کو، اچھا یہ تھوڑے سے ہیں، پکڑ لو ان کو، ختم کر دو ان کو۔ اور کافروں کو تھوڑے مسلمان اس لیے دکھا رہا تھا کہ وہ یہ سمجھیں، اچھا یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم تو بہت زیادہ تعداد کے اندر آئے ہیں، ان کا تو ویسے ہی وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اور مسلمانوں کو اس لیے، مسلمانوں کو پہلے یہ تھا کہ ہم تھوڑے ہیں، تو یہ چوکس ہو جائیں گے، چوبند ہو جائیں گے، مزید طاقتور اور مضبوط ہو کر ان کو پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں کئی حکمتیں تھیں، لیکن اس میں جو اہل علم نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کم سمجھ رہے تھے، لہذا دونوں، پھر مسلمان ان کے اوپر شیر کی طرح جھپٹے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں 70 کے قریب ان کے جو تھے سردار وہ قیدی بنے، اور اسی طرح ان کے مارے گئے سردار، یعنی کہ جو ان کی کریم تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ لشکر کے اندر کون کون ہے، رؤسائے قریش میں سے کون ہے، سرداروں میں سے کون ہے۔ انہوں نے جب نام لینے شروع کیے نا، وہ کہنے لگے عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور ابو جہل ہے، اور اسی طرح، یعنی اس نے صنادید قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے سب کے نام دے دیے۔ آپ نے جب سب کے نام سنے نا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہارے آگے رکھ دیے، یہ کریم ہے پورے قریش کی جو آج تمہارے سامنے آ گئی، اور وہ ساری کی ساری کریم اس میدان میں چٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے ان کے بڑے بڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے اندر مروا دیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نعمت کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر ایک بہت بڑا انعام ہوا کہ وہ تم کو، تمہارے اوپر اس نے اس مصیبت کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ اور یہ بات میرے بھائیو، آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ میں اس آیت کو سمجھا سکتا ہوں۔ اس آیت کا سمجھانے سے تعلق نہیں ہے، اس آیت کا عملی زندگی سے تعلق ہے۔ ایسے اللہ کے بندے آپ اپنی زندگیوں میں اپنے دیکھے ہوں گے کہ جب ان کے اوپر سختی اور مصیبت زیادہ ہوتی ہے، کئی ظالموں کی جیلوں کے اندر، کافروں کی جیلوں کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں، کبھی وہ باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں سناتے ہیں
کہ مثلا یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو امریکی جیلوں کے اندر جو مجاہدین کی تھیں، ان مجاہدین کے کچھ حالات آپ پڑھیں کہ جب وہ جیلوں کے اندر تھے، اللہ کے کیسے کیسے انعامات ان پر ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، ادھر ہمیں مارتے بھی تھے، سختیاں بھی تھی، ظلم بھی تھا، لیکن زندگی کا مزہ بھی بڑا تھا، اللہ کے ساتھ بندگی کا مزہ بھی بڑا تھا، اللہ کی عبادت کا مزہ، اللہ کی توحید کا مزہ، اللہ کی خاطر غیرت کا مزہ۔ اب وہ مزہ نہیں ہے۔ جب سختی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مومن کو دوسری طرف سے خوشیاں کر دیتا ہے۔ اور ایک قیدی یہاں تک کہتا ہے کہ ہمیں جب وہ مار کے جاتے تھے تو ہم اللہ کے لیے اس کو برداشت کرتے، تو ہم پھر کہتے یا اللہ آج تو ہماری فلاں سے ملاقات کروا دے، خواب کے اندر اللہ تعالیٰ خواب میں ان کو وہ دکھا دیتا ہے، یا اللہ آج والدین سے ملاقات کروا دے، والدین سے ملاقات ہو جائے، یا اللہ آج فلاں سے ملاقات کروا دے، فلاں سے اللہ تعالیٰ خواب میں۔ میرے بھائیوں، اللہ اس بات پہ قادر ہے، تو یہ بات حقیقت ہے۔ جب کوئی اللہ کی خاطر غیرت کرتا ہے نا، حالات سخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سختیاں اس کے لیے موم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ان حالات کے اندر صرف اور صرف دل کو مضبوط رکھے کہ میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، میں کوئی چوری کر کے آیا ہوں۔ لوگ تو جیلیں کاٹتے ہیں قتل کر کے، زنا کر کے، بے حیائی اور فحاشی کر کے، میں تو اللہ کے نام پہ آیا ہوں۔ لوگوں انہوں نے مجھے صرف اس لیے پکڑا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ۔ انہوں نے تو میرے سے انتقام صرف اس بات کے لیے کہ میں اللہ کو ایک کہتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا میں اعلان کرتا ہوں، یہ ہے میرا جرم۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بڑی مضبوط مدد کی اور کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا کہ کافروں کا قلع کما یہاں پر ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کافر زیادہ دکھاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ تم انسان ہونے کے ناطے تم پھسل جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملے میں جھگڑا کر بیٹھتے، کوئی کہتا لڑو، کوئی کہتا نہ لڑو، ہم کم ہیں، تم تو جھگڑے میں پڑ جاتے۔ اللہ نے وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تم کو سالم رکھا۔ دیکھیں ساری مدد اور سارا کریڈٹ اس چیز کا کس کو جا رہا ہے؟ اللہ کو۔ آج کے لوگوں کو دیکھ لو، یہ اپنے انہی پیروں، فقیروں، مولویوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جی یہ تو بابا جی کا سب کرم ہے، یہ تو فلاں حضرت کی جو ہے نا وہ نگاہ کرم ہوئی ہے، ان کی نظر کرم تھی کہ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ صحابہ اور یہ اللہ کے نبی، یہ سب سے دنیا کی مضبوط ترین ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تمہیں لوگ زیادہ دکھا دیتا تو تم پھسل جاتے۔ کہاں گیا وہ علم غیب والا عقیدہ؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی جب کہہ رہے تھے کہ کافر تھوڑے ہیں تو یہ تسلیاں دینے کی ضرورت کیا تھی کہ اگر علم غیب سارے صحابہ کے پاس ہے؟ صحابہ کے پاس تو علم غیب نہیں تھا، لیکن آج کے ہر بندے کے پاس علم غیب کا دعویٰ۔ اصل میں یہ نجومی ہیں، جادوگر، جنات، شیاطین سے سیکھتے ہیں، جو کوئی صحیح غلط باتیں بتاتے ہیں اس کے مطابق یہ زندگی گزارتے ہیں۔ باقی علم غیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے۔ تو یہ ہے ان آیات میں بیان ہونے والا مضمون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔